السلام علیکم. حلقہ-e-RUMI-O-IQBAL ہیرا میں خوش آمدید. ویلکم ٹو رومی اینڈ اقبال سرکل. آج ہلکی سی بات کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. لوگ حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں اور حج کی یاد آ رہی ہے، قربانی کی یاد آ رہی ہے، آب زمزم کی یاد آ رہی ہے، آتش نمرود کی یاد آ رہی ہے، اور اسی طرح یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے خلیل اللہ ہے، فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے دوست. تو یہ دوستی کیسے نصیب ہوئی اور یہ میریکلز کیسے چلی، یہ لمبی بات ہے، لیکن میں چند اختصار کے ساتھ پہلے تھوڑا اردو میں پھر انگریزی میں یہ بات کروں گا. I'll speak a little bit in Urdu and a little bit in English for those audience or those children that don't understand Urdu very well. Since I'm speaking from New York and I have audience here, I have to be mindful that they also get some message. So, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا ہے، اور جتنے مانوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے جو مذاہب ہیں، کرسچینٹی، جوڈیزم اور اسلام، ان کے جو فادر ہیں، سمجھ لیجئے بانی جو ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو اس لیے ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا. جب وہ انہوں نے بت توڑ دیے اور کہا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے کہا. آگ تیار کی گئی، آگ میں انہیں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا. آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، آگ ان کا نقصان نہیں کر سکی، اور یہ سب نے دیکھا کہ ان کو کچھ نقصان نہیں ہوا. اور پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو مشکل تھا ایک اللہ پہ یقین کرنا، کیونکہ وہ آپ نے باپ دادا کو پہلے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد جب ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا چھوٹا پیدا ہوا، شیرخوار بیٹا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی کہ اپنی بیگم کو اور اس بیٹے کو وہاں پہ کسی ویرانے میں چھوڑ کے آؤ، اور وہاں پہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے واپس آ جاؤ. اور انہوں نے وہی کیا جو خانہ کعبہ ہے جہاں پہ آج کل، وہاں پہ ساتھ میں اس وقت تو ویرانہ تھا، تو وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا. اور وہ ان کے پاس کوئی پروویژن نہیں تھی، کھانا پینا پانی وانی کچھ نہیں تھا. تو اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ہیں. تو اماں ہاجرہ بھاگ رہی ہیں صفا چھوٹی ہل ٹاپ کی طرف، پھر مروہ کی طرف، کہ کوئی نظر آئے تو اس سے مدد مانگیں کہ بھائی پانی وانی کچھ کھانے کو ملے. تو وہاں تو ویرانہ تھا، کچھ نہیں ملا. تو واپس جب آتی تو دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا زمین پہ، اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکلا ہے، اور پانی کا چشمہ اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ جب کافی بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ زمزم رک جا رک جا. لیکن وہ تو اب اللہ کے حکم سے چل پڑا تھا، تو وہ کہاں رکنے کا تھا. تو وہ زمزم آج تک چل رہا ہے، اور یہ صدیوں سے پانی وہ وہاں پہ ایک کنویں کی شکل میں اب ہے. وہاں سے دنیا بھر میں سپلائی ہوتا ہے. پورے سعودی عرب میں ٹینک بھر بھر کے جاتے ہیں مختلف شہروں میں، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ بھی وہاں سے پانی اٹھا کے لاتے ہیں. اور وہ پانی جو ہے اس کے اندر اتنی شفا ہے، اتنی برکتیں ہیں، اور وہ جو کنواں ہے اس کے اندر کچھ کنٹیمنیشن نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. کسی کی سائنسدان کی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ریگستان میں جہاں بارش نہیں ہوتی سال بھر میں، اگر چند انچ ہو جائے 2-3 تو بڑی بات ہے. نزدیک میں کوئی جھیل نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اسی طرح جب آگ ان کو جلا نہیں سکی، پانی جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے. پھر ان کو جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 8-10 برس کے ہوئے تو حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو. انہوں نے پہلے کچھ مال زر جو ہے وہ سخاوت کیا، اس سے بات نہیں بنی. پھر کیملز جو ہیں آفر کیے، اس سے بات نہیں بنی. پھر خواب آتی رہی کہ جو سب سے پیاری چیز ہے، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا پیارا تو بیٹا ہی ہے. تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے. اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھی، بیٹے کی آنکھوں میں پٹی باندھی. بیٹے نے کہا کہ جو حکم آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے اس کو آپ پورا کریں. تو جب وہ قربان کیا انہوں نے اپنی طرف سے، خنجر چلا دیا اس کے
گردن پہ، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹیاں اتاری تو دیکھا کہ بیٹا تو محفوظ پاس میں بیٹھا ہے اور اس کی جگہ پہ دمبا قربان ہو گیا ہے۔ تو وہی سنت جو ہے آج تک ہم کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جب یہ زمانہ آتا ہے ذی الحجہ کا تو لوگ قربانی دیتے ہیں، اور اسی طرح وہی سنت ابراہیمی کے اوپر آج تک بھی لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ جب دوستی ہو جائے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری عقل و دانش اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، اللہ کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ پاور ہے۔ اب میں یہی بات انگریزی میں کروں گا کہ اب ابراہیم علیہ السلام has been given the title of a friend of Allah, and that title was given to him not easily. He was tested many times and he proved true to those tests. He is the father of all monotheistic religions, and Judaism, Christianity and Islam basically are believers in him. And just briefly about him, when he was in his early time, when he saw that the idols should not be worshipped, and he broke some idols, and Namrud wanted to punish him, and he said that we'll throw him in hellfire, in fire, and they prepared a fire there, and they managed to throw him in the fire, but Allah subhanahu wa ta'ala saved him by ordering the fire to become cool for him. And then fire became cool and he was not burnt, and they saw that miracle, and yet it was difficult for those people to accept Islam and accept one God. But anyway, eventually people started to believe some, but again the testing was still going on, and as the child grew up a little bit, the next test came to Ibrahim alayhi salam was to sacrifice the most precious thing that he has in his life. So he tried to give charity, he tried to sacrifice some camels, but he kept seeing the dream. When he mentioned that he sees that in his dream that he's sacrificing his son, he mentioned to Ismail alayhi salam, his son, who was maybe 10 years old or closer to that, very, very young toddler. He was just walking with him, but not really in adult life. At that time, and he told his son that this is what I see. And Ismail alayhi salam said that if this is what you see, if Allah subhanahu wa ta'ala wants you to do that, then don't hesitate, I'm ready for it. And they both went to this place where we now throw stones to the devil in the valley of Arafat. In that area, he laid him down, blindfolded himself and his son, and with his knife tried to slaughter him or put the knife to his neck. And he thought he had slaughtered him. When he took the blindfold off him and his son, he saw that the son was sitting safe and sound next to him, and in his place a lamb was sacrificed. So Allah subhanahu wa ta'ala replaced Ismail alayhi salam with a lamb, and that tradition we continue now around this time of Hajj, that we do sacrifice and we distribute the meats to the poor and people that are needy. So that is the tradition that started in remembrance of friendship of Ibrahim alayhi salam to Allah subhanahu wa ta'ala. Now there are so many lessons that one can learn, not only from total reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala and realizing that when you befriend Allah subhanahu wa ta'ala, nothing can harm you. That's number one. Number two, nothing is impossible with Allah subhanahu wa ta'ala. When you look at the story of not that fire being told, although it's in the nature of fire to burn, but Allah subhanahu wa ta'ala, when he commands something, that fire became like flowers and cool breeze for Ibrahim alayhi salam, and it didn't hurt him at all. Similarly, the Zumzum, when Ismail alayhi salam was thirsty and water was needed, that spring that started by his rubbing of his foot heels, that spring is still going on, and the water from there goes across the world, throughout Saudi Arabia, in a land where there is hardly 3 to 4 inches of rainfall in a year, and no lake or river or a ocean nearby. The water never finishes. Allah subhanahu wa ta'ala can do anything. Until we meet again, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.